ان کا 15 منٹ یا 20 منٹ کا سبق ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معارض حقیقیہ جس کا حکم تھا تساقط، گرا دینا۔ جب حقیقی تعارض ہو، اذا تعارض تساقط پر عمل ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں جہاں حقیقی تعارض نہ ہو، صورتاً تعارض ہو، تو پھر ان کا حکم تساقط نہیں ہوگا بلکہ ان کا حکم ترجیح ہوگی یا تطبیق ہوگی، توفیق ہوگی۔ ایک نص کو دوسرے نص پر ترجیح دے دیں گے، راجح کر دیں گے، یا یہ کہ ان دونوں کے درمیان تطبیق کر دے دیں گے، دونوں کو جمع کر دیں گے، ملا دیں گے دونوں کو۔ اس کی 3 صورتیں ذکر کی ہے کہ جہاں 2 نصوص میں تعارض آیا ہے اور ان دونوں نصوص میں تعارض کو دور کیا گیا ہے۔ ایک صورت ہے کہ تعارض سے چھٹکارا حاصل کیا گیا، اور وہ ہے کہ حجت کی جانب سے تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ جن 2 حجتوں میں تعارض ہو تو حجت کی طرف سے ایسا ایک قرینہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دونوں حجتیں جن میں تعارض ہے صورتاً، وہ دونوں حجتیں قوت میں برابر نہ ہو، کیونکہ تعارض تو تب ہوگا جب دونوں قوت میں برابر ہوگی۔ اس لیے کہ تعارض کی تعریف یہی ہے، تقابل الحجتین المتساویتین یا علی السواء، برابر سرابر ہو تب تعارض ہوگا۔ اور یہاں پر تعارض اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر دونوں قوت میں برابر نہ ہو، تو جب قوت میں برابر نہ ہوگا تو اب تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ جو قوت میں بڑھ کر ہوگا وہ راجح، اور جس میں قوت کم درجے ہوگی وہ مرجوح ہو جائے گی۔ اس طور پر کہ مثال کے طور پر خبر مشہور و خبر واحد میں تعارض ہو، یا خبر واحد اور خبر متواتر میں تعارض ہو، تو یہ دونوں قوت میں برابر نہیں ہے۔ یا کتاب اللہ کے ظاہر میں اور نص میں تعارض ہو، تو نص میں قوت بڑھ کر ہے، زیادہ ہے بنسبت ظاہر کے۔ عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو تو عبارت النص میں قوت زیادہ ہے بنسبت اشارت النص کے۔ اس لیے جو قوت میں جو 2 قوتیں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے لیکن دونوں قوت میں برابر نہ ہو، تو قوت ہی ان حجتوں کی طرف سے ہی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، تعارض سے تعارض دور ہو جائے گا۔ لہذا جو قوت میں بڑھ کر ہے اس پر عمل ہوگا، کتاب اللہ کے ظاہر پر عمل ہوگا، اور عام مخصوص منہ البعث پر نہیں ہوگا۔ خبر مشہور پر عمل ہوگا اور خبر واحد پر عمل نہیں ہوگا۔ خبر مشہور یہ راجع ہو جائے گی، اس لیے جو اعلیٰ ہوگی وہ ادنا پر راجع ہو جائے گی۔ اس کی مثالیں شارح کہتے ہیں کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ ظاہر نص مفسر محکم کے تعارض کی مثالوں میں عبارت النص اشارت النص، یا خبر واحد اور خبر مشہور یا متواتر کے تعارض کی مثالوں میں گزر گئی۔ یا تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا حکم کی طرف سے، دونوں نصوص کے جو حکم ہے، احکامات ہے، اس حکم کی طرف سے تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، تعارض دور ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 2 نصوص ہیں، ان میں تعارض ہے تو ایک نص کے حکم کو دنیاوی پر محمول کیا جائے گا اور دوسرے کے حکم کو اخروی پر محمول کر کے تعارض دور کر دیا جائے گا، تعارض ختم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ہے جیسے پہلے گزر چکی ہے، آیت یمین ہے۔ کفارہ یمین کے بارے میں اور قسم کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ میں ہے اور دوسرا سورہ مائدہ میں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ یمین لغو میں نہیں کرتے، بیکار اور فضول قسم کی قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرتے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ،
لیکن تمہارا مواخذہ کرتے ہیں ان قسموں پر لیکن تمہارا مواخذہ کرتے ہیں ان قسموں پر کہ جن کا تمہارے دلوں نے کسبت قلوبکم اے ارادت اور قصدت ارادہ کیا ہے، ان پر مواخذہ ہے۔ اس سورہ بقرہ والی اس آیت سے معلوم ہوا کہ یمین لغو میں مواخذہ نہیں، یمین غموس میں مواخذہ ہے۔ مواخذہ کیا ہے یہاں ذکر نہیں ہے، مطلق ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ جو آیت ہے بما کسبت قلوبکم، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مواخذہ یمین غموس میں ہے اور یمین منعقدہ میں بھی ہے، کیونکہ اس میں بھی ارادہ پایا جاتا ہے، دونوں میں مواخذہ ہے، کیونکہ کسبت قلوبہم دونوں کو شامل ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ یمین لغو میں نہیں کرتے، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن تمہارا مواخذہ کرتے ہیں ان قسموں پر کہ جن قسموں کو تم باندھ لیتے ہو، جن کو تم لوگوں نے باندھ لیا ان پر مواخذہ ہے، اور عقدتم الایمان سے مراد منعقدہ ہے۔ یہاں منعقدہ میں مواخذہ کا ذکر ہے، آگے اس کے بعد کفارہ ہے، فکفارتہ، اس کے بعد کفارے کا ذکر ہے، تو یہاں مواخذہ ہے، مواخذہ کے ساتھ کفارے کا ذکر، اور سورہ بقرہ میں مواخذہ ذکر ہو گیا یمین غموس کے ساتھ بما کسبت قلوبکم، وہاں مواخذہ مطلق ہے۔ یہاں جو یمین لغو میں کہا مواخذہ نہیں اور منعقدہ میں مواخذہ ہے، تو چونکہ یہاں لغو یمین منعقدہ کے مقابلے میں آ گئی ہے، اس سے کسبت یہاں یمین لغو میں داخل ہے، کسبت یہاں یمین لغو میں داخل۔ اب دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا۔ سورہ بقرہ والی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ یمین غموس میں مواخذہ ہے، اور سورہ مائدہ والی آیت کے تقاضا یہ ہے کہ یمین غموس میں مواخذہ نہ ہو، اس لیے کہ یہاں یمین لغو کو یمین منعقدہ کے مقابلے میں ذکر کیا گیا، یمین منعقدہ میں مواخذہ ذکر ہوا، لغو میں نہیں ہوا، تو یمین غموس اس مائدہ والی آیت میں لغو میں داخل ہو گئی، تو مواخذہ نہیں ہے اس میں۔ اور سورہ بقرہ والے سے پتہ چل رہا ہے کہ یمین غموس میں مواخذہ ہے، تو یمین غموس کے مواخذہ ہونے نہ ہونے میں دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا۔ یمین غموس کے حد تک مواخذہ ہے یا نہیں، ان میں تعارض ہے۔ سورہ بقرہ والی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مواخذہ ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے، مائدہ والی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مواخذہ نہ ہو، تعارض آ گیا۔ اس تعارض کو دور کیا گیا، یہ تعارض دور ہوا، ان دونوں کے حکم کی جانب سے دور ہو گیا، اس طور پر کہ یمین غموس جہاں مطلقہ سورہ بقرہ میں مطلقاً ذکر ہے، اس کو محمول کیا گیا ہے حکم اخروی پر۔ اللہ تمہارا ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یہ چونکہ مطلق ہے، اور مطلق کا اصول ہے المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل یا ینصرف الى الفرد الکامل، لہذا مواخذہ کا فرد کامل ہے اخروی، گناہ کا ہونا، لہذا اس بقرہ والی آیت کو یمین غموس کے حق میں اس کو محمول کیا گیا آخرت کے حکم پر، آخرت کی مواخذہ مراد ہے، اس کو مواخذہ اخرویہ پر محمول کیا گیا۔ اور یہاں جو سورہ مائدہ میں جو فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تو منعقدہ میں مواخذہ ہو گیا، اور یہاں جو غموس لغو میں داخل ہے مواخذہ نہیں، تو اس سے مواخذہ نہیں، یہ دنیاوی پر محمول ہو گیا، یعنی یمین غموس میں مواخذہ دنیاویہ نہیں ہے، اور مواخذہ دنیاویہ ہے کفارہ نہیں ہے۔ اس طور پر ان دو آیتوں کے درمیان تعارض تھا، یمین غموس کے حق میں تھا، اور وہ تعارض اس طور پر دور ہو گیا کہ ایک کے حکم کو اخروی پر محمول کیا گیا اور دوسرے کو دنیاوی پر محمول کر کے تعارض دور ہو گیا۔ اگرچہ ان دونوں آیتوں میں تعارض بنا دیا گیا ہے یمین غموس کے حد تک، وگرنہ محشی کہتے ہیں بظاہر ان میں تعارض نہیں ہے،
کیوں تعارض نہیں ہے؟ اس لیے کہ پہلی آیت سورہ بقرہ والی وہاں یمین غموس ہے، تو وہ یمین غموس کے بارے میں وہ آیت ناطق ہے، ناطق ہے، یمین غموس کا نطق کر رہی ہے. اور یہ جو سورہ بقرہ مائدہ والی آیت ہے یہ یمین غموس سے ساکت ہے، خاموش ہے. تو ناطق اور ساکت میں تعارض کہاں ہے؟ اس میں تو ذکر نہیں ہے غموس کا، تو تعارض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے تعارض نہیں ہے. لیکن اگر تعارض کہے اور غموس کو ہم لغو میں داخل کر دے تو پھر اس صورت میں ایک کو اخروی پر محمول کیا جائے گا بقرہ والی آیت کو، اور سورہ مائدہ والی آیت کو یمین غموس کے حق میں دنیاوی پر محمول کیا جائے گا. اس لیے اس میں مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مواخذہ تعارض سے چھٹکارا حاصل کرنا یا تو حال کی جانب سے ہوگا کہ اس میں مبتلا بھی کے حال پر محمول ہو، مبتلا بھی کے حالت پر محمول کیا جائے، ایک آیت کو ایک حالت پر اور دوسری آیت کو حجت کو دوسرے حالت پر محمول کیا جائے. اس کی وجہ سے تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، تعارض سے جان چھوٹ جائے گی، تعارض ختم ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حائضہ عورتوں کے بارے میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان حائضہ عورتوں کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. جب تک پاک نہ ہو قریب نہ ہو. یہاں تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. اور پاک ہونا ہوگا انقطاع دم کے ساتھ. خون آنا شروع ہو گیا تو نجاست ہو گئی، طہارت ختم ہو گئی. جو ہی خون بند ہو گیا طہارت حاصل ہو گئی. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ وطی قبل الغسل جائز ہو، وطی قبل الغسل جائز ہو، اس لیے کہ انقطاع دم کے ہوتے ہی طہارت حاصل ہو گئی. تو حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو، تو جو ہی خون رک گیا پاکی حاصل ہو گئی. اس لیے اگر غسل نہ بھی کرے تب بھی وطی جائز ہے. اس آیت کا تقاضا یہ ہے. دوسری اسی آیت کو بعض قرأتوں میں پڑھا گیا ہے تشدید کے ساتھ ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، اور اصولہ پڑھ چکے ہو کثرت مبانی تدل علی کثرت المعانی. جب الفاظ بڑھ جاتے ہیں تو پھر معنی بھی بڑھ جاتا ہے، حکم بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس تشدید والی کی قرأت کا تقاضا یہ ہے کہ تم عورتوں کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ خوب پاک نہ ہو، اور خوب پاکی تبھی ہوگی جب غسل کر لے. اس آیت کا تقاضا، اس قرأت کا تقاضا یہ ہے، آیت نہیں، اس قرأت کا تقاضا یہ ہے کہ قبل الغسل وطی جائز نہ ہو. قبل الغسل وطی صرف انقطاع دم کے ہوتے وطی نہیں کر سکتے جب تک کہ غسل نہ کر لے. اور ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ القراءتان بمنزلۃ الآیتین، دو قراتیں دو آیتوں کی طرح ہوتی ہے. جیسے دو آیتوں میں اگر حکم الگ الگ ہو اس میں تعارض آ جائے تو تعارض کو دور کیا جاتا ہے، ان کے اعتبار کیا جاتا ہے. ایسا ہی دو قرأتوں میں بھی اگر آ جائے تعارض تو دو قرأتوں بھی دو آیتوں کی طرح ہے، ان میں تعارض کا اعتبار ہوگا. اس لیے یہاں تعارض آ گیا، دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا. اس لیے تطبیق ضروری ہے، دونوں کو ملانا ضروری ہے، دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے. تو اس طور پر ان کو جمع کیا گیا ہے کہ ان کو مبتلا بھی کے حال پر محمول کیا گیا، عورت کے حال پر. اور یہ کہا گیا کہ ہم انقطاع دم کو دیکھیں گے، آیا یہ حیض بند ہوئے 10 دنوں میں بند ہو گیا؟ اگر 10 دنوں پر بند ہو گیا ہے تو تخفیف والی قرأت محمول ہوگی عورت کے اس حالت پر کہ جس میں خون 10 دنوں پر بند ہو جائے. تخفیف والی قرأت اس پر محمول ہے، اس لیے کہ 10 دنوں کے بعد پھر خون حیض کا تو نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ استحاضہ ہوگا. چونکہ 10 دنوں کے بعد خون کے واپس آنے کا احتمال نہیں ہے جو دم حیض ہو. ہاں اگر ہوگا تو استحاضہ ہوگا، حیض نہیں ہوگا. لہذا جب اس میں احتمال ہے ہی نہیں تو تخفیف والی قرأت اس پر محمول ہے، عورت کی اس حالت پر محمول ہے. لہذا جو ہی انقطاع دم ہو تو چاہے وہ طہارت حاصل ہو جائے گی، چاہے غسل ہو یا نہ ہو. تو قبل الغسل وطی کرنا
وہ عورت کی اس حالت پر محمول ہے کہ جب 10 دنوں پر خون بند ہو، اور تشدید والی قرت عورت کی اس حالت پر محمول ہے کہ جس میں 10 دنوں سے کم کم پر خون بند ہو جائے۔ اگر 10 دنوں سے کم کم خون بند ہو جائے تو خون کے عود کرنے کا احتمال ہے کہ خون آ جائے واپس، اس لیے کہ عادت تبدیل ہو جاتی ہے، عادت بدلتی ہے، لہذا جب عادت بدل جاتی ہے خون کے عود کا احتمال ہے تو پھر تشدید والی قرت اس پر محمول ہوگی۔ اس وقت کہا جائے گا کہ جب تک کہ خوب طہارت حاصل نہ ہو، اور خوب طہارت تبھی ہوگی کہ یا غسل کر لے یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے، ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے۔ تو تعارض دور ہو گیا، تعارض کو دور کیا گیا عورت کے 2 حالتوں پر محمول کرتے ہوئے، تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو گیا، ورنہ دونوں قرتوں میں تعارض تھا، دونوں قرتوں میں کیا تھا؟ تعارض تھا۔ بدلتی ہے، احتمال ہے کہ وہ لوٹ کے آ جائے، 10 دنوں کے بعد نہیں ہے احتمال، کیونکہ زیادہ مدت ہے ہی 10 دن، اس سے آگے دن ہے ہی نہیں، تو یہاں احتمال ہے، احتمال ہے۔ عام طور پر اولاد کے پیدا ہونے کی وجہ سے عورت کی عادت ہوتی ہے 4 دن 5 دن 6 دن جو بھی ہو، لیکن اولاد کے آنے کے بعد، بچوں کے پیدائش کے بعد عورتوں کی عادتیں بدل جاتی ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے۔ ہر عورت کے یہ قواعد اکثریہ ہے، اکثریت کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے، اکا دکا ہو سکتا ہے ان کی عادت تبدیل نہ ہو، لیکن ان کے اعتبار نہیں۔ یہاں ایک نماز کا وقت گزر جائے، ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے، محشی کہتے ہیں ایک کامل نماز کے وقت گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت گزر جائے کہ جتنے وقت میں وہ غسل کر سکے، کپڑے تبدیل کر سکے اور تکبیر تحریمہ کہہ سکے، وہی قدرت ممکنہ جس کی بنیاد پر اس پر نماز کا فرضیت ہو سکے، اور وہ اتنا وقت ہے کہ غسل ہو، کپڑے تبدیل کرے اور تکبیر تحریمہ کی مقدار کا وقت مل جائے، وہ فریضہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ جب اتنے وقت میں فریضہ لازم ہو جاتا ہے عورت پر تو اتنے وقت کا گزرنا شرط ہے، کامل وقت کا گزرنا ضروری نہیں، محشی یہ کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، کامل وقت کا ہونا ضروری ہے، نماز کا پورا وقت گزر جائے، کیونکہ جب نماز کا پورا وقت گزرے گا تو تب اس پر عورت پر وہ فریضہ واجب ہوگا۔ بہرحال البتہ اس پر اشکال ہے کہ آپ نے اس 2 قرتوں کو عورت کے 2 حالت پر محمول کیا، لیکن ایک تیسری آیت بھی ہے، اور وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ، جب وہ پاک ہو جائے، خوب پاک ہو جائے تو اس کے بعد ان کی طرف آمد کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو یہاں بھی تشدید والی قرت ہے، یہاں بھی تشدید والی آیت ہے، اس لیے یہ تشدید والی جہت ہی کو مؤکد کر دیتی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ چاہے یہ تو اس بات کا، تیسری آیت اس بات کا دلالت کرتی ہے کہ چاہے خون 10 دنوں میں بند ہو یا 10 دنوں سے کم میں بند ہو، ہر حال میں قبل الغسل وطی کرنا جائز نہیں، قبل الغسل یہ وطی جائز نہیں، دونوں حالتوں پر، کیونکہ یہ تیسری آیت جو ہے یہ تشدید والی جہت کو مؤکد کر دیتی ہے۔ الا یہ کہ شارح کہتے ہیں الا یہ کہ یہ جواب دیا جائے اس تیسری آیت کا، یہ جواب دے دیا جائے کہ یہ آیت استحباب پر محمول ہے۔ کس پر محمول ہے؟ استحباب پر محمول ہے، وجوب پر نہیں ہے۔ یا یہ جواب دیا جائے کہ یہ تشدید والی آیت جو ہے یہ تخفیف پر محمول ہے، اس لیے کہ تفاعل ہے، اور تفاعل مجرد کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ تبین بمعنی بانا آتا ہے، تو جیسے تبین بمعنی بانا تفاعل مجرد کے معنی میں آتا ہے، ایسے یہاں پر بھی فَأْتُوهُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ بمعنی تطہرن کے ہوگا، تو پھر اس صورت میں وہی عورت کے 2 حالتیں ہو جائے گی۔ پیریڈ کس ٹائم ختم ہوتا ہے؟
جی ساڑھے ساڑھے یا یہ کہ تعارض دور ہو، تعارض سے چھٹکارا حاصل ہوگا اختلاف زمانے کی وجہ سے، صراحتاً اختلاف زمانہ ہو. تو جب صراحتاً اختلاف زمانہ ہے، ایک آیت پہلے ہے دوسری بعد میں ہے، تو تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، تعارض دور ہو جائے گا. جیسے کہ کیونکہ جو پہلے ہوگا، جو مقدم ہوگا وہ منسوخ ہوگا، اور جو بعد میں ہوگا وہ ناسخ بن جائے گا اس کے لیے.